حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش قسمت زندگیوں کی 3 علامتیں بتائیں. یعنی اگر کسی شخص کی خوش قسمتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم دیکھو کہ اس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں یا نہیں. سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس شخص کا رزق خود اس کے علاقے میں، اس کے گھر میں اترے. یعنی وہ شخص رزق کے لیے، مال و دولت کے لیے، پیسے کمانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر، عزیز و اقربا کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے خاندان اور فیملی کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کا سفر نہ کرے، بلکہ اپنے ہی ملک میں رہ کر، اپنے گھر پہ رہ کر، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ رہ کر وہ مال کمائے. اگر یہ صورت ہے تو سمجھیں کہ اس کی زندگی بہت ہی خوش قسمت زندگی ہے اور بہت اچھی زندگی ہے. مال دولت کمانا یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن آپ کے گھر پر ہی اگر رزق اتر رہا ہے تو یہ خوش قسمتی کی بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی پہچان ہے. اور دوسری علامت خوش قسمتی کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ اس شخص کا جو گھر اور مکان ہے وہ تنگ نہ ہو بلکہ وسیع ہو. یعنی اس شخص کا گھر اس قدر وسیع ہو کہ اس کے اندر سونے کے بعد اس کو تنگی محسوس نہ ہو. اب گھر وسیع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 2 3 4 منزل ٹھوک دے، بہت بڑا گھر بنا دے جس گھر کے اندر آپ نہ رہیں، صرف بنا کر آپ فیشن کے طور پر چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ وسیع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو صحن ہو بڑی ہو، آپ جب سو کر اٹھے تو آپ کی آنکھ کھلے تو آپ تنگی کے شکار نہ ہو. آپ دیکھیں تو ایسا محسوس نہ ہو کہ میں یہاں پر سویا ہوں، یہیں پر بیت الخلاء، یہیں پر غسل خانے اور یہیں پر کھانے کی چیزیں، یہیں پر ساری چیزیں ہیں، تو اس سے ذہن کے اندر ایک تنگی محسوس ہوتی ہے. اس لیے خوش قسمتی کی جو سب سے عظیم ترین پہچان بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا گھر وسیع ہو، اس کے اندر تنگی نہ ہو، کیونکہ گھر اگر تنگ ہوگا تو پھر ذہن کے اندر بھی تنگی پیدا ہوگی. اور تیسری خوش قسمتی کی علامت جو قابل ذکر ہے اور جو اصل مقصود ہے جس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے سب سے زیادہ باحیا، پاک دامن، صالحہ بیوی. خوش قسمتی کی علامت پہلی تو یہ ہے کہ رزق آپ کے گھر میں اترے، دوسری پہچان تو یہ ہے کہ آپ کا گھر وسیع ہو، اور تیسری عظیم ترین پہچان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ شوہر کی جو بیوی ہے وہ پاک دامن ہو، باحیا ہو، نیک ہو، صالحہ ہو. یہ ایک بہت بڑی علامت اور ایک بہت بڑی پہچان ہے. اگر بیوی پاک دامن ہوگی، اگر بیوی صالحہ ہوگی تو پھر شوہر کو بھی صالحہ بنا دے گی. شوہر اگر نمازی نہیں ہے، بیوی کے اندر نماز پڑھنے کا شوق ہے تو بیوی شوہر کو نمازی بنا دے گی. اگر بیوی کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو بیوی شوہر کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف بھی پیدا کر دے گی. تو یہ خوش قسمتی کی تیسری علامت اور تیسری پہچان ہے کہ بیوی سب سے زیادہ باحیا ہو، پاک دامن ہو، نیک اور صالحہ ہو. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.